السلام علیکم ناظرین، تصور کیجئے تپتا ہوا ریگستان، سر پہ آگ برساتا سورج اور سامنے وہ منظر جو انسانی عقل کو دنگ کر دے۔ ایک طرف 1000 کا وہ لشکر جو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، جن کے پاس بہترین گھوڑے ہیں، غرور ہے اور تکبر ہے، اور دوسری طرف صرف 313 نفوس جن کے پاس نہ ڈھالے پوری ہیں، نہ تلواریں اور نہ ہی سواریاں۔ دنیا کی نظر میں یہ خودکشی تھی، لیکن عرش والے کے نزدیک یہ یوم فرقان تھا۔ یہ وہ دن تھا جب زمین نے دیکھا کہ مٹھی بھر نہتے لوگ کیسے تاریخ کے سب سے بڑے فرعونوں کے غرور کو خاک میں ملاتے ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، وہی دن جب خون سے ایمان کی داستان لکھی گئی۔ اگر آج یہ 313 نہ جیتے تو شاید آج کائنات میں خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ آئیے تاریخ کے اس سب سے عظیم معرکے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جنگ بدر کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، یہ نتیجہ تھا مکہ کے ان 13 سالوں کا جن میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ مسلمانوں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا اور ان کی جائیداد چھین لی گئی۔ جب اللہ کے حکم سے مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے، تب بھی قریش مکہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ اسلام کی اس نئی ریاست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے چاہتے تھے۔ ابو جہل نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مدینے کی چھوٹی سی ریاست کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن جذبہ کوہ ہمالیہ سے بلند تھا۔ یہاں تاریخ ساز جملے ادا کیے گئے۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار مدینہ نے بھی اپنی جانیں نچھاور کرنے کا عہد کیا۔ یوم 30 سے 313 کا یہ قافلہ، جس میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا۔ مدینے سے 80 میل دور بدر کا میدان تھا، جہاں پانی کے چند کنویں موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسکری بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانی کے اہم کنووں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک صحابی حباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ ہمیں پانی کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے کر باقی راستے بند کر دینے چاہیے تاکہ دشمن پیاسا رہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کی اس جنگی تدبیر کو خوشی سے قبول فرمایا۔ یہ وہ سبق تھا کہ اسلام میں مشورے اور عقل کی کتنی اہمیت تھی۔ 17 رمضان کی رات تھی۔ ایک طرف کفر کا لشکر شراب و کباب اور موسیقی کی محفلیں سجا کر بیٹھا تھا، اور دوسری طرف اللہ کا محبوب ایک چھپر کے نیچے سجدے میں گرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس رات اللہ نے مسلمانوں پر ایک خاص سکون اور روح طاری کی تاکہ وہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو عرب کے دستور کے مطابق قریش کی 3 بڑے پہلوان عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ انہوں نے تکبر سے للکارا کہ ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو۔ حضور نے پکارا، اے علی اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے عبیدہ اٹھو۔ حضرت حمزہ اسد اللہ نے لمحوں میں عتبہ کو ڈھیر کر دیا۔ جوان سال علی ابن ابی طالب کے سامنے ولید تھا۔
لیکن مولا علی کے ذوالفقار نے ایک ہی بار میں اسے غسال جہنم کا کر دیا۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر ان کی حریف کو بھی ختم کر دیا۔ حق کا پلہ بھاری ہو چکا تھا۔ جب عام لڑائی شروع ہوئی تو زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا جو پھر کبھی نہ دیکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی۔ وہ مٹی ہر دشمن کی آنکھ میں جا لگی۔ ادھر آسمان سے اللہ نے 1000 فرشتوں کا لشکر اتارا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ فرشتے سفید عمامے باندھے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ مشرکین کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان پر وار کہاں سے ہو رہے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت علی کی شجاعت نے دشمنوں کے دلوں میں ہیبت بٹھا دی۔ آپ جس صف میں گھستے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ دوسری طرف اس امت کا فرعون ابو جہل 2 کمسن بھائیوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں زخمی ہوا۔ وہ بچے جنہیں دیکھ کر ابو جہل ہنستا تھا وہی اس کی موت کا پیغام بن گئے۔ آخر کار عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر دیا۔ 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے 14 جان باز شہید ہوئے جن میں حضرت عبیدہ بن حارث اور کم عمر عمیر بن ابی وقاص شامل تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو آج کی دنیا کے لیے سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں کو وہیں کھلایا جائے جو تم خود کھاتے ہو۔ جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور یہی ان کی آزادی کا فدیہ ہوا کا۔ قرآن مجید کی سورہ انفال دراصل غزوہ بدر کی کمنٹری ہے۔ اللہ نے اس جنگ کو یوم فرقان قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پہ آئیں گے۔ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی نصرت ضرور آتی ہے۔ جنگ بدر نے ثابت کر دیا کہ فتح اسلحے اور تعداد سے نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور اللہ پر توکل سے ملتی ہے۔ آج ہم 17 رمضان 1447 ہجری 2026 میں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہی بدر والا ایمان ہے؟ کیا ہم آج کے دور کے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے اگر ہم متحد ہو جائیں اور ہمارا دین ایمان پختہ ہو جائے تو اللہ کی نصرت آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں شہدائے بدر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔